نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد الصلاة والسلام محترم مکرم اس ادارے کے افسانے والا چیف کمشنر صاحبان معزز لائق احترام پیر طریقت جناب رسول اللہ شاہ جنیدی صاحب دعوت خاتم علی معزز حضرت آپ حضرات کو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس ادارے میں اس محکمے میں جو محفل میلاد آپ نے منعقد کی اس کا اہتمام کیا انتظام کیا یقیناً لائق سب تحسین تبلیغ کی انتظام افسران منتظرین ارکان ممبران خصوصاً ہمارے مولانا عبدالرؤوف صاحب زیدہ مجدو اللہ تعالیٰ جب قبول فرمائے ہمارا یہاں بیٹھ کر سننا قبول فرمائے وقت چھوٹی مختصر ہے اور موضوع کوئی حد اور انتہا میں حد میں نے مختصر چند ایک کلمات تلاوت کی ہیں جس میں دریا یا سمندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کے لیے بہت اختصار سے بھی جو کچھ بیان کیا وہ بھی سمندروں کو بند کر کر اس میں بھی سمندر کر دیے گئے اور تفصیل دی تو انتہا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ تحقیق ضرور اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مومنین کہ ان میں اپنا محبوب پسندیدہ اور عظیم شان رسول مبعوث کر ذرا اس آیت کا انداز دیکھیں الفاظ اللہ تعالیٰ کس شان سے کس ناز سے یہ بات بیان کرتا ہے احسان کیا کہ اپنے محبوب رسول کو عظیم رسول کو تمہارے محبوب کیا تو یقیناً بہت کچھ ہے جس کو دنیا کو سمجھنا ہو جب وہ فرما رہا ہے وہ رب العزت ہو کے فرما رہا ہے تو اس کا معاملہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بندہ اس کی حکمتوں کی انتہا کو کیسے آ سکتا اس کے علم کے سمندروں کو کون سمجھ سکتا جب کوئی دنیا میں بڑا چھوٹے سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں یہ پڑھایا یہ سکھایا تمہیں یہ چیز دی بڑا احسان ہے میرا تمہارے اوپر تو یقیناً اس میں بات ہوتی فائدے کی چیز بڑی بات استاد علم پڑھا کر کہتا ہے میں نے تمہیں یہ علم سکھا دیا کیا یاد کرو تو فائدے کی چیز ساری زندگی ہم یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ استاد نے اس بات پر فخر کیا ہمارے ماں باپ نے اس بات پر فخر کیا کہ ہمیں چیز انہوں نے دی دوستو دنیا میں جب کوئی جتاتا ہے تو کوئی فائدے کی چیز ہوتی ہے اس میں فائدہ آتا ہے اس کے اندر انسان کی بینیفٹ ہوتا ہے انسان کے لیے اعزاز افتخار کی بات ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین اگر جتائے ظاہر ہے کہ ہم جب جتاتے ہیں تو اپنے علم و اپنے معلومات کے مطابق جتنا کچھ ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر یہ چیز مفید اور فائدہ ضروری نہیں کہ وہ چیز سب سے زیادہ مفید
ضروری نہیں کہ وہ چیز سب سے زیادہ فائدہ مند، اس میں ہو سکتا ہے ہمارے ناقص علم کے اندر وہ بہت مفید، بہت اچھی، بہت لائق اعزاز اکرام ہے، مگر اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اور باتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب وہ علیم و خبیر، وہ احکم الحاکمین، جب وہ وسیع ذات، بتائیے کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے تمہارے لیے تم پر احسان کر دیا، بڑا احسان کر دیا میں نے تم پر، بہت بڑا انعام کر دیا، جو اپنا رسول تمہارے اندر بھیج دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا ہے، وہ علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تو پھر پورے کائنات میں سمجھ لیجئے کہ محبوب خدا سے بڑھ کر کوئی اور احسان نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز لائق عزت و افتخار نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کے لیے وہ جتا رہا ہے اور جس کو وہ باعث افتخار قرار دے رہا ہے، جس کو وہ باعث اعزاز و اکرام قرار دے رہا ہے، تو پھر کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ جب ساری کائنات اس کے علم میں ہے اور اس پوری کائنات کے اندر سے ایک کو چن کر منتخب کر کے جب اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے میرا تم پر سب سے بڑا احسان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کائنات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے، حضور اس کی ذات سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں، تو کیوں نہ ہو؟ وہی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، دیکھو میں نے تمہارے درمیان کس کو بھیجا کہ ساری جہانوں کی رحمت ہے، رحمت للعالمین، سارے جہانوں کی رحمت۔ دوستو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اللہ کے بڑے بڑے نبی، رسول، مرسلین، ملائکہ، مقربین وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ ان سے بھی کتنا آگے جاتا ہے، اور ہستیاں بھی تشریف لائیں اپنے اپنے حلقوں کے لیے، اپنے اپنی امتوں کے لیے، اپنی اپنی قوموں کے لیے، ان کی رحمتیں، ان کی برکتیں، ان کے معاملات ان قوموں کے لیے، مگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک گوشے کے لیے، ایک ایک شعبے کے لیے، ایک ایک مخلوق کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ وہ مقام ہے، اور کیوں نہ وہ اس کو جتائے کہ وہ فرماتا ہے لوگوں تمہارے درمیان صاحب خلق عظیم آتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق عظیم کے مرتبے پر پائے گئے۔ اور خلق عظیم کیا ہے؟ خلق عظیم دنیا کا وہ سب سے بڑا پیمانہ اور معیار جو حضور لے کر آئے، اتنا بڑا پیمانہ، اتنا بڑا معیار اور اتنا بڑا ایک سلسلہ اصولوں کا، ضابطوں کا، قواعد کا، اقدار کا، ایک پورا نظام اور سسٹم کہ جس کے اندر داخل ہونے کے بعد بندہ بندوں سے بھی مل جائے اور مولا سے بھی مل جائے، نہ بندوں سے تعلق منقطع ہو، نہ مولا سے تعلق ٹوٹے، اسی زمین پہ رہتے ہوئے اسی فرش پر بندے کا مقام عرش سے بلند بن جائے، اسی خاک میں، اسی آب و گل میں بندہ عالم ملک سے بھی تجاوز کر جائے، ان سے بھی آگے نکل جائے، اور دنیا کا کاروبار بھی چلاتا رہے اور آخرت بھی بناتا رہے۔ ایک ایسا خلق ہے جس میں رشتے ناتے بھی نبھائے جاتے رہیں، دوستیاں بھی رہیں، بھائی بندیاں بھی رہیں، تعلقات بھی رہیں، اخوتیں بھی رہیں، تعلیم کے سلسلے بھی ہوں، آجر و اجیر کے رشتے بھی ہوں، دوستو دنیا میں تجارت بھی رہے، کاروبار بھی رہے، سیاست بھی ہو، حکومت بھی ہو، ایوان بھی ہوں، عدالتیں بھی ہوں، سفر بھی ہو، سیاحت بھی ہو، گھر بار بھی ہو، باہر کی دنیا بھی ہو، کسی شعبہ حیات کو، کسی نظام زندگی کو ڈسٹرب کیے بغیر، ذرا غور کیجیے گا، ڈسٹرب کیے بغیر، اس کو نقصان پہنچائے بغیر، اس کو ڈسٹرب کیے بغیر، اس کو نقصان پہنچائے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضابطہ حیات عطا فرمایا کہ جو جس جگہ ہے
جو جس مقام پر ہے، جو جس شعبے میں ہے، وہیں ان کی غلامی کا توق ڈالے اور خدا تک پہنچ جائے۔ تمہیں خدا کو پانے کے لیے اب حجروں میں بند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں خدا کو پانے کے لیے بیوی بچوں سے جدا ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں خدا کو پانے کے لیے اب غاروں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں، سفر و سیاحت میں مستغرق ہونے کی ضرورت نہیں، نہ راہب بننے کی ضرورت ہے، نہ پادری بننے کی ضرورت ہے، نہ جوگی بننے کی ضرورت ہے، نہ سنیاسی بننے کی ضرورت ہے، نہ اپنا لباس چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اپنی عادتیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے اعتبار چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اپنی رسمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اپنے طریقے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ تم جائز دائرے کے اندر جائز، حیا کے، جواز کے، حلت کے دائرے میں رہ کر، حیاداری کے، جواز کے، حلت کے دائرے میں رہ کر جو کچھ تم کر رہے ہو کیے جاؤ۔ حضور کی شان اخلاق یہ ہے کہ ایسا ضابطہ دیا، ایسا اخلاق دیا، وہ طریقہ دیا، وہ افدار دی ہیں، وہ بنیادیں دی ہیں کہ اگر تم اپنا قدم اس پہ رکھ دو تو جہاں کھڑے ہو وہیں سے تم خدا کو دیکھ سکتے، خدا تمہیں وہیں مل جائے۔ بس تمہیں حلت، حیاداری، شرم و حیا اور جواز کے دائرے میں ایک ضابطہ دے دیا گیا ہے، ایک بنیاد دے دی گئی ہے، بنیادی اصول دے دی گئی۔ پہلے ایسا نہیں تھا دوست، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یہاں نظام اور تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور، وہاں پر ان لوگوں کو بہت سی پابندیاں کرنی ہوتی، بہت کچھ چھوڑنا ہوتا، بہت کچھ ترک کرنا ہوتا۔ آج کی دنیا کے مذاہب میں دین و دنیا کی یکجائی کا تصور نہیں، خالق و مخلوق کی یکجائی کا تصور نہیں۔ اس وقت اس بدلتی دنیا میں یہ وجہ ہے سارے مذاہب ریجیکٹڈ ہو گئے، سب بیکورڈ ہو گئے، سب آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے، سب مسترد ہو گئے۔ عالمگیر مذاہب تھے، آج مخصوص قسم کی جو ہے حدود کے اندر بند ہو گئے۔ ان کا عمل، ان کا اثر، ان کا نفاذ، ان کی تحقیق، ان کے اثرات ختم ہو گئے زندگی کے دائرے سے۔ چند فرسودہ روایتی قسم کی باتوں کا نام مذہب دنیا کے اندر، چند باتیں، چند ذکر اذکار، چند رسمیں، چند روایت، یہ ہفتے میں، مہینے میں ایک آدھ قسم کی وہ ٹریڈیشنل قسم کی معاملات، مذہبی ٹریڈیشن، ان کو نبھا لینے کا نام یہ اسلام۔ انک لعلی خلق عظیم، اللہ نے فرمایا بے شک آپ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ عظیم کہہ رہا ہے قرآن، اللہ جسے عظیم فرمائے دوستو اس کی کیا بات ہوگی۔ یہ ساری دنیا اس کو ملا کر جمع کر کے قرآن کہتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یہ ساری دنیا قلیل ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ بند ہے وہ قلیل ہے، جو دنیا میں بند ہے وہ قلیل ہے، اور جو دنیا سے مابرا ہے وہ عظیم ہے۔ جو دنیا میں بند ہے وہ قلیل ہے، حقیر ہے، جو دنیا سے مابرا ہے وہ عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب تیرا اخلاق عظیم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری ہی عادتیں وہ عادتیں ہیں، تیرا ہی اخلاق وہ اخلاق ہے جو زمین و آسمان کی ان پہنائیوں میں بند رہی، بلکہ اس کائنات سے مابرا خالق کائنات تک پہنچ جانے والا تیرے اخلاق میں بندے ہی نہیں، اس مولا کی رضا اور خصوصی ساری سما کرتے ہیں۔ بندے تو بندے ہیں، مولا کے معاملات بھی تیرے اخلاق میں سمائے ہوئے ہیں۔ یہ ہے وہ خلق عظیم۔ دنیا کا ہر خلق، دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر تہذیب آپ کو دنیا کے اندر ہی محدود کر دیتی ہے، مگر رسول پاک کا لایا ہوا نظام اور حضور کا طریقہ تعلیم آپ کو اس دنیا سے مابرا پہنچا دیتی ہے۔ کافر ہے جو آفاق میں گم ہے، کافر کی پہچان ہے کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی ہے یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کے اندر آفاق گم ہو گئے۔ یہ وسعتیں یہ کہاں سے آئی؟ یہ عظمتیں کس کے توسط سے ملی؟ یہ ہے انک لعلی خلق عظیم۔ وہ کیا کہا تھا اقبال نے؟ کیا خوب اقبال کی باتیں پڑھنے والی ہیں، انہوں نے شعروں میں بھی بہت کچھ کہہ دیا۔ اقبال نے کہا کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں غبار۔
کیا وسعتیں ہیں آقا تیری. گنبد آبگینہ رنگ، یہ پورا گنبد آبگینہ آسمان، یہ کائنات تیرے محیط میں حباب. ایک بلبلا ہے تیرے محیط میں، تیرے سمندر میں. سمندر میں بلبلا دیکھا ہے؟ بلبلا سمندر میں اس کی کیا حیثیت بتائیے. اور سمندر کتنا بڑا ہے حضور. آپ کے محیط میں، آپ کے سمندر میں یہ پوری کائنات ایک بلبلے کی طرح ہے. سمجھو تو صحیح. وہ کیا سمجھیں گے لوگ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے انسان ہے. انسان کی عظمت کو سمجھو. انسان کو کیا بنا دیا ہے خدا نے. پہلے انسان کو بتایا تھا سارے عالم ملک کے سامنے کھڑا کر کے، پہلا انسان وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. وہ سطحی بتائیں تھی. ملائک سمجھتے تھے کہ ہم آسمانوں زمینوں میں ہر جگہ گھومتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، ہم سے بہتر کون ہوگا. پھر یہ خلیفہ کیا فرمایا میں بتاتا ہوں. میں علم آدم الاسماء وعلم آدم الاسماء كلها. سارے آسمان چیزوں کے نام اور علم اور پوری اس کی جناب کیفیات خصوصیات آدم کو عطا کر دی. اب دیکھ لیجیے یہ پہلے آدمی کی، پہلے انسان کی وسعت ہے. اور انسان کامل کی وسعتوں کا کیا عالم ہوگا. آدم کا یہ حال ہے. سید آدم کا کیا عالم ہوگا. سید ولد آدم کا کیا عالم ہوگا. اس لیے کہتے گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، تیرے محیط میں حباب. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود. اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. حضور دنیا میں جلال و جمال یہ سب آپ کے پرتو ہیں. یہ بڑی بڑی بادشاہتیں، سلطنتیں، حکومتیں، سنجر و سلیم آپ کے جلال کی ایک نمود ہے، ایک جھلک ہے. اور یہ جنید و بایزید جیسے لوگ جن کے فقر نے، جن کے تصوف نے، جن کے لطافتوں نے دنیا کو سمیٹ لیا، سمندر بن گئے، وہ کہتے ہیں تیرا جمال بے نقاب ہوا ہے. تو کہیں جنید بنا ہے، کہیں بایزید ہے. تیرا جمال بے نقاب، سب تیرے حسن کی تجلیاں ہیں. شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. اللہ اللہ، نماز تک پہنچ گئے. نماز تک پہنچو. کیوں نہ پہنچے کہ اللہ پہنچا چکا ہے. جس نے نماز کو سمجھ لیا ہے وہ یقیناً اس بات کو بھی سمجھ لے گا. السلام علیکہ ایھا النبی. اللہ کہتا ہے میرے محبوب پہ جب تک سلام نہیں بھیجو گے نماز مکمل نہیں کر سکتے. جا نہیں سکتے نکل کے. میرے پاس آئے ہو سلام ان پہ بھیجو. میرے پاس آئے ہو سلام ان پہ بھیجو. میرے پاس آئے ہو درود ان پہ بھیجو. ایسا لگتا ہے اے باری تعالیٰ، اے مالک و مولا، تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے درود و سلام کے زینے طے کرنا ضروری ہے. جس نے یہ پڑھ لیا، جس نے اس کو گلے سے لگا لیا اور اس کو اپنا لیا اور شعار بنا لیا، بس وہ پہنچ گیا. اس کی نمازیں ادا ہوں گی. دوستو یاد رکھنا. اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا اس کی نماز نہیں اور کیا چیز کام آئی. تو شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. سمجھیے لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے فرمایا بڑا احسان کیا ہے ہم نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیج کر. اقبال نے اس کی ایک تجلی کو بیان کیا ہے. وہ احسان کا ایک رخ دیکھو کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. دوستو اس دنیا کے اندر دو ہی کھیل ہیں. ایک عقل کا کھیل ہے، ایک عشق کا ہے. بس یہ پوری دنیا دو حصوں میں بٹی ہے. یا فلسفی ہیں یا دیوانے ہیں. یا فلسفی ہیں دیوانے ہیں جن کی عقل غالب آ گئی وہ فلسفی بن گئے. اور جن کی محبت، عشق و جذبات غالب آ گئے وہ دیوانے ہو گئے. جن کی عقلیں غالب آ گئی وہ یونان میں کھو گئے. اور جن کے اوپر جذبات اور عشق غالب آ گیا وہ لیلا، شیری اور اس طرح کی جناب مجازی حسن اور عشق کی دنیا میں گم ہو گئے. کوئی فلسفے کی دنیا میں کھو گیا، یونان کے فلسفے میں، یونان کی حکمت میں. اور کوئی جناب شیری برات کے قصوں میں گم ہو گیا. یا عقل بھی آوارہ ہو گئی اور عشق بھی دیوانہ ہو گیا. دونوں منزل سے بھٹک گئے. دنیا دو ہی حصوں پہ منقسم تھی. دونوں منزل سے بھٹکے ہوئے تھے. نہ عقل کو اس کی منزل مل رہی تھی، نہ عشق کو اس کا مقام مل رہا تھا. اے آقا تم کیا آئے،
اس دنیا میں اللہ نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا کہ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. آپ آئے تو فلسفیوں کو بھی اپنی منزل ملی, نشان راہ ملا, اور سفر مکمل ہوا, اور دنیا کے سارے عاشقوں کو, سارے مجنونوں کو اور سارے دیوانوں کو بھی اصل حسن کا پتہ چلا, اور یوں دونوں اپنی اپنی منزلوں مرادوں پر پہنچے. یہی وجہ ہے کہ پھر دونوں چیزیں جمع ہوئی, پھر دنیا نے وہ رنگ دیکھا. پہلے فلسفہ اور عقل الگ پھرتے تھے, اور عشق و محبت اور جنون یہ الگ وادیوں میں پھرتا تھا. نہ یہ اس کا قائل تھا, نہ وہ اس کا قائل تھا. حضور تشریف لائے, عشق اور عقل کو یوں جمع کیا کہ کہیں شیخ سعدی پیدا ہوئے, کہیں مولانا رومی پیدا ہوئے. اب اگر تمہیں عقل اور عشق کا ایک ساتھ سفر دیکھنا ہے تو سعدی شیرازی کو دیکھو اور دوسری طرف مولانا روم کو دیکھو. یہ حضور کی امت میں یہ ہے وہ کارنامہ, یہ ہے وہ معجزہ سرکار دو عالم کی تشریف آوری کا جو تاریخ انسانی نے پہلی دفعہ دیکھا. کیا یہاں عقل اور عشق کا اجتماع نہیں ہو گیا؟ کون کا ہے؟ مولانا روم کا عشق دیکھو, سوچ دیکھو, گداز دیکھو, اور ان کی حکمتیں سنو اور پڑھو, اور وہ باتیں جو آج تک گونج رہی ہیں فضاؤں میں. کون انکار کرے گا؟ آج بھی وہ علم و حکمت دنیا کے لیے بس ضروری ہے. یہ ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب. لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ ان میں اپنا رسول اتارا. رسول آئے اور انہوں نے ہمیں ہمارے بندھنوں کو کھول دیا, علوم و فنون کو ان کا راستہ دکھا دیا, تحقیق کے بند دروازے کھل گئے, ریسرچ ہوئی, انسانی فکر آزاد ہوئی, انسان کے احساسات اور جذبات کو پاکیزگی مہیا ہوئی, انسان کے عمل کو نشان راہ کا پتہ چلا, انسانی کردار کی تعمیر شروع ہوئی, مردوں کے عورتوں کے مقام مرتبے کا پتہ چلا, دنیا کے حقوق جو سلب ہوتے تھے ان کو بازیابی حاصل ہوئی, وہ حقوق بازیاب ہوئے, سیاست اور بادشاہت سے موروثیت کی لعنت کو دفع کر دیا گیا, عدالتوں سے ظلم نکال کر انہیں عدالت بنا دیا, سیاست سے ظلم و جور نکال کر انہیں لوگوں کی خدمت بنا دیا, مسلمانوں کے امیروں کو ان کا خادم بنا دیا, لیڈروں کو ان کا حقیقی رہبر بنا دیا, اور علم کو علم بنا دیا, عمل کو عمل بنا دیا, تجارت کو علت و حرمت کا فرق بتا دیا, عادتوں کو عبادت سے ہمکنار کر دیا. تمہاری عادتیں رسول پاک کے صدقے میں عبادت قرار پا گئی. دوستو, آج مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھو تو بھی ثواب ہے, اور گھر جا کے رسول اللہ کے طریقے اور سنت کے مطابق سو جاؤ تو بھی ثواب ہے. یہ کس نے کر دیا؟ یہ اتنا بڑا انقلاب, یہ ہمیں پل پل کا ثواب, یہ ہمارے مقام مرتبے کے لیے ہر وقت ہمارے لیے دروازوں کا کھل جانا, اور ہر وقت قرب الہی کے زینے طے ہوتے چلے جانا, ترقی اور کامرانی اور کامیابی کی طرف ہمیشہ گامزن ہوتے چلے جانا, یہ سب اس رحمت والے آقا کی شان ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب, تیری یہ شان ہے کہ ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پچھلی سے بہتر ہے. حضور کی ترقی, رفعت اور منزلت کا سفر جاری و ساری ہے. جب جس قوم کا, جس امت کا امام اور پیشوا آگے بڑھے وہ قوم پیچھے نہیں رہ سکتی. یہ واحد قوم اور امت ہے جس کا رہبر ہر وقت آگے بڑھ رہا ہے, ہر وقت آگے بڑھ رہا ہے. ورفع بعضهم درجات, درجے بلند ہوئے. ورفعنا لك ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, تیرا رب تجھے دیتا رہے گا, دیتا رہے گا, یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے. وہ تجھے راضی کرتا رہے گا. یہ ہے شان اس امت کی. دوستو, یہی وہ پہلو ہے جس کے بلبوتے پر آج یہ امت قائم ہے, جس کے بلبوتے پر آج یہ نظام چل رہا ہے. اور اس سے ہٹ کر جب ہم اپنے اندرونی حالات کو دیکھتے ہیں, اپنے تجاوزات کو دیکھتے ہیں, اپنے انحرافات کو دیکھتے ہیں, اپنی نادانیوں کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں بڑی مایوسیاں ہوتی ہیں. آج یہ امت جن راستوں پہ چل رہی ہے اور جن لوگوں کے پیچھے چل رہی ہے وہ آگے نہیں لے جا رہے, وہ پیچھے لے جا رہے ہیں. ہماری شان یہ تھی کہ ہمارے آگے وہ ہو جو آگے ہی جائے. اللہ کے رسول اسی شان سے تشریف لائے, اسی لیے اللہ نے فرما دیا
یاد رکھنا وقت کی کوئی رفتار، وقت کی کوئی حرکت، وقت کی کوئی دوڑ، چاہے دور جناب صنعت کا دور ہو، صنعت سازی کا دور ہو، یا جدید ٹیکنالوجی کا دور ہو، سائنس کا دور ہو، فضاؤں کا دور ہو، یا خلاؤں کا دور ہو، نیٹ کا دور ہو، مواصلات کا دور ہو، یا گلوبل ولیج تک تم پہنچ چکے ہو، تم جہاں تک چلے جاؤ نبی کی رفتار تمہاری رفتار سے زیادہ ہی ہوگی۔ جو نبی ہے وہ تم سے آگے ہے، نبی کو اللہ نے آگے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو، نبی کی تعلیم آج بھی ہماری مقتدا ہے، پیشوا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور امتوں کے ساتھ معاملہ یہ کہ ان کی تعلیمات اب ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہیں، ان کے ادیان منسوخ ہو گئے، وقت کی رفتار آگے نکل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انلائٹنمنٹ کی تحریک چلی، نئی روشنی آئی یورپ میں، علم کی فضائیں جو ہیں ہموار ہوئیں اور علم کے نئے نئے دروازے کھلے، تحقیق شروع ہوئی 18ویں 19ویں صدی میں، تو لوگوں نے دیکھا کہ مذہب ایک کونے میں کھڑا ہو گیا اور تحریکیں اٹھی، لاوا پھٹا اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اور محقق پیدا ہوئے اور پادریوں کو پیچھے کر کے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، کلیسا کے نظام کو بائی پاس کر گئے، کلیسا کو یہ برداشت نہ ہوا، راستے میں رکاوٹیں ڈالی، آڑ پیدا کی، روکنے کی کوشش کی، فتوے لگائے، مخالفت کی، علم کی، سائنس کی، تحقیق کی، راستہ روکا، فطرت کا، نیچر کا، انسانی عقل کا ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ دین دنیا آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے، کلیسا اور سائنس اور جدید علوم لڑ گئے، مذہب اور سائنس کا اختلاف کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے مذہب کی کلیساؤں کی مار کھائی، بدزن ہو گئے مذہب سے، لعنت بھیجنے لگے، خدا کے منکر ہوئے اور یہ سمجھا ان نادانوں نے کہ ساری دنیا کے مذاہب ایسے ہی ہوتے ہیں، دین محمدی کا بھی یہی حال ہوگا، یہاں اسلام کی بھی یہی صورتحال ہوگی۔ یہ سائنس کے راستے میں رکاوٹ ہیں، تحقیق کے راستے میں روڑا ہے اور یہ ہمارے راستے کی دیواریں ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں۔ مذہب کو بیکورڈ کرو، پیچھے کر دو اور قدامت پرستی کا نام دو، بنیاد پرستی کا نام دو، رجت پرستی کا نام دو، دیوانگی کا نام دو، جہالت کا نام دو۔ دوستو، بڑے نادان تھے وہ لوگ جو ان کے مخصوص حالات کو سمجھنے کے بجائے ان کے جذبات سے متاثر ہو کے آ گئے، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے آ گئے، اور جو کچھ وہ اپنے کلیسائی نظام کے بارے میں بولتے تھے اور جس رد عمل کا اظہار کر رہے تھے، وہی رد عمل ہم نے اسلام کے سامنے پیش کر دیا، وہی چیزیں ہم نے اسلام کے حوالے سے کہنا شروع کر دی، اسلام کو مورد تان کیا اور پیغام محمدی پر بھی وہ الزام لگانے کی کوشش کی، مگر نہیں سمجھ سکے۔ دوستو، یہاں رفتار کچھ اور ہے، یہاں انداز کچھ اور ہے، یہاں طریقہ کچھ اور ہے، وہ مذاہب اور تھے جو ایک مخصوص وقت اور زمانے کے پابند تھے۔ آج جس مذہب کی ہم بات کرتے ہیں یہ محمد عربی کا مذہب ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا نظام ہے، جو رحمت عالم ہے، جو ساری کائنات کے رسول ہیں، جو ساری کائنات کے رہنما ہیں، جو ساری کائنات کے رہبر ہیں، جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ تیری شان یہ ہوگی، ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہوگی، ہر آنے والی منزل پچھلی سے زیادہ بلند ہوگی۔ تو جس کی رفتار کا یہ عالم ہے، جس کی حرکت کا یہ عالم ہے، جس کا یہ انداز ہے، جو انقلاب لے کر آ رہا ہے، جس کی پہلی وحی اقرا سے شروع ہو، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور جس کی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اے حبیب اس سے پہلے جس نبی کے لیے بھی علم اتارا، ایک شیلے سے اٹھا لو، اسے حاصل کرو۔ پہلی دفعہ چشم زدن نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا کہ مگر میں کیا کہوں تجھ سے، وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا۔ ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے۔ چشم زدن نے دیکھا کہ پہلے کبھی کسی امت نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہو، نہیں ہوا کبھی۔ جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا۔ کون تھے؟ عرب کے بادیہ نشین، بکریاں چرانے والے، ریوڑوں کی خدمت کرنے والے، اونٹوں کا دودھ اور گوشت سے ضیافتیں کرنے والے، چھوٹے چھوٹے خیموں میں رہنے والے، صحراؤں کا پانی پینے والے، وہ جن کے یہاں بڑے بڑے صحرا تھے، کالے کالے پہاڑ تھے، وسیع میدان تھے، پتھر ہی پتھر تھے، انہیں کوئی شیشے کے فرش نہیں ملے تھے، بڑی بڑی عمارتیں نہیں تھیں، لائٹیں نہیں تھیں، اسکول نہیں تھے، اور بڑے بڑے جناب ادارے نہیں تھے، وہاں کوئی نظام نہیں تھا، کوئی زندگی نہیں تھی۔ لیکن قربان جائیں، اللہ نے بنا کتنا بڑا احسان ہے میرا۔ دیکھو عرب کے بادیہ نشینوں کو دنیا کا نگران و نگہبان بنا دیا ہے۔ اگر حضور تشریف لاتے
شیشے کے محلات کے ماحول میں اور کاروباری دنیاؤں کے بیچ میں، پیسے کی ریل ٹیل کے ماحول میں، جدید تہذیبوں کے ماحول میں، دنیا کی چکا چوند میں، بڑی بڑی بادشاہتوں کے سامنے، بڑے بڑے تخت و تاج کے ساتھ اگر اس عالم میں آتے، کسی بڑی تہذیب، ایران کی تہذیب بہت بڑی تہذیب تھی، کسرا اور روما کی تہذیب بہت بڑی تہذیب تھی، حضور اگر ان تہذیبوں کا حصہ بنتے تو دنیا کہتی کہ محمد عربی کو ان تہذیبوں نے پروان چڑھا دیا۔ اور محمد عربی نے جو کچھ حاصل کیا اور جو کامیابیاں ہیں وہ تہذیب کا حصہ تھی، تہذیب کا دھارا تھی، وقت کی رفتار تھی۔ سوچو ذرا، عرب کے گمنام اور ویران اس صحرائی علاقوں میں پتھر پڑے ہوئے، ہر طرف کالے پہاڑوں کے سائے میں، ایسی جگہ نہ کوئی تہذیب تھی نہ تمدن، جہاں نہ کوئی ثقافت تھی نہ کلچر، جہاں نہ کوئی تعلیم تھی نہ کوئی ادارہ، نہ تنظیم تھی نہ نظم، نہ حکومت تھی نہ سیاست، نہ خلافت تھی نہ بادشاہت، جن کے گلوں میں ہر وقت تلواریں تھیں، ان کی زبان تلوار بنی رہتی تھی، جن کا واحد سہارا اونٹ ہوتے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے خیموں میں بسا کرتے، نام و نشان نہیں تھا دنیا میں۔ ایسے گمنام اور ویران علاقوں میں بھیج کر مکے کی گمنام وادی میں اور گمنام قوم کے درمیان بھیج کر دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھ لو، سن لو، یہ وہ ہستی ہے جو دنیا کو صرف دینے آیا ہے، لینے نہیں آیا ہے۔ اس لیے کہ اس گمنام ویران سنلاخ وادی سے اس رسول کو کیا ملا؟ یہاں کون سا کلچر کھڑا تھا، کون سی تہذیب تھی، کون سے کارنامے تھے؟ رسول کو کیا ملا؟ کچھ نہیں، جو کچھ تھا رسول نے دیا۔ اور جب رسول ایسی گمنام وادیوں کو نام دے سکتا ہے تو تمہارے ناموں کو چار چاند کیوں نہیں لگا سکتا؟ سوچو، آج تم پڑھ لکھ کر کیا رسول سے بے نیاز ہو جاتے ہو؟ کیا آج تم کسی نظم میں، ترتیب میں آ کر، تہذیب یافتہ ہو کر رسول سے آگے جا سکتے ہو؟ اور رسول کے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں؟ جب رسول ایسے گمناموں کو نام دے سکتے ہیں، ایسے غیر مہذبوں کو اتنا مہذب کر سکتے ہیں کہ آج ان کا کوئی ثانی نہیں، ایسے بکھرے ہوئے منتشر لوگوں کو اتنا متحد کر سکتے ہیں کہ آج تک دنیا نے ایسا اتحاد نہیں دیکھا ہوگا، ایسے بے طاقت لوگوں کو اتنا پاورفل بنا سکتے ہیں کہ بڑی بڑی جو سپر طاقتیں ہیں اس وقت کی ان کو مسخر کر لیتے ہیں۔ دوستو، جب رسول وہاں یہ معجزے دکھا گئے تو آج کی دنیا تو بدرجہ اولا رسول کی طرف دیکھنے کی اسے ضرورت ہے اور رسول سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے تمہارے اوپر جو اپنا رسول تمہارے اندر بھیج دیا ہے۔ اس احسان کو سمجھو اور اس کے دامن سے وابستہ ہونے کی کوشش کرو۔ بمصطفیٰ برسا خویش را کے دی ہموس، اگر باون رسیدی تمام بولا حبیث۔ مصطفیٰ تک پہنچو، یہی سارا دین ہے۔ جو حضور تک نہیں پہنچا تو دین نہیں رہتا، سب بولا بھی ہو جاتی ہے، سب بیکار ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب علامہ مولانا مفسر قرآن جناب رضوان احمد نقشبندی صاحب، جو ہمارے آپ کے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے گرما رہے تھے۔ ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ، شہنشاہ ابرار تشریف لاؤ، رسولوں کے سردار تشریف لاؤ، دو عالم کے مختار تشریف لاؤ، زمین کو بھی عزت ہو عرش اولا کی، دکھا جاؤ بندوں کو صورت خدا کی، کھڑے تھے ملک وہی تقلید اب ہو، کہ خوش جس سے روئے رسول عرب ہو، نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو۔ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صلاۃ السلام کے بعد منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے۔ اس دوران تمام حضرات وضو کر لیجیے گا جن کا وضو نہ ہو، اور سب بندی کر لیجیے گا۔